اس کے گال روکھے اور دھسے ہوئے تھے اور اس کی کھال اس کی ہڈیوں پہ جیسے چڑھا دی گئی ہو۔ پر ان سب سے اس کو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ کبھی اسے قرآن پڑھتے بنا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہمیشہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف رہتی تھی، جو کہ ابا نے اس کے لیے خاص طور پہ بنایا تھا۔ کبھی سجدے میں اس کا سر جھکا ہوتا تو کبھی رکوع میں، اور کبھی دعا کے لیے ہاتھ اوپر ہوتے۔ جب دوسرے بور ہونے کی شکایت کرتے، وہ صبح سے شام تک اپنی عبادت میں مشغول رہتی۔ اگر میری بات کریں تو میں فیشن کی میگزینز اور ناول سے ہی مطلب رکھتی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی فلم دیکھتی رہتی۔ فلم کی کیسٹ کرائے پہ دینے والی دکان تو جیسے میری پہچان سی بن گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے تو لوگ اس عادت کو آپ کی پہچان بنا دیتے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کرتی اور کاہلیت میری نمازوں میں صاف دکھتی تھی۔ ایک رات 3 گھنٹے لگاتار فلمیں دیکھنے کے بعد میں نے ٹی وی بند کیا۔ اذان کی مدھم آواز میرے کمرے میں تیر گئی تھی اور میں سہولیت سے اپنے کمبل میں گھس گئی۔ اس کی آواز اس کی عبادت گاہ میں سے آئی تو میں نے جواب دیا، ہاں تمہیں کچھ چاہیے نورا؟ اس کی آواز نے میرے ارادوں پہ پانی پھیر دیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھے بنا نہ سو جانا۔ اور ابھی تو فجر کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ یہ تو پہلی اذان تھی۔ اپنی پیار بھری باتوں سے اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اس بیماری کے باوجود جس نے اس کے روم روم کو کمزور کر دیا تھا اور اسے بستر سے باندھ دیا تھا۔ حنان، کیا تم میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھو گی؟ میں کبھی اس کی بات کو منع نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی آواز میں خلوص اور اخلاق کو تو آپ چھو کے محسوس کر سکتے تھے۔ ہاں نورا، پلیز یہاں بیٹھو۔ اچھا، میں بیٹھ گئی۔ کچھ سوچ رہی ہو؟ میٹھی سی آواز سے اس نے تلاوت کرنا شروع کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ دیکھنا ہی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ وہ پرفکر ہو کر رک گئی اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم موت پہ یقین رکھتی ہو؟ بے شک رکھتی ہوں۔ کیا تم یقین کرتی ہو کہ تمہیں ہر کام کی ذمہ داری لینی ہوگی ایک دن، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی؟ ہاں میں مانتی ہوں، پر اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت کریم، اور ابھی تو میرے آگے بہت لمبی زندگی ہے۔ بس کرو حنان، کیا تمہیں موت سے اور اس کے اچانک سے آ جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ ہند یاد ہے، وہ تم سے بھی چھوٹی تھی جب وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی، اور فاطمہ اور مہک اور عائشہ۔ موت عمر نہیں دیکھتی، اور تمہاری عمر کبھی بھی اس بات کو نہیں ناپ سکتی کہ ابھی کتنی اور باقی ہے۔ کمرے کا اندھیرا جیسے میرے اندر گھر کر گیا۔ میں ویسے بھی اندھیرے سے ڈرتی ہوں، اور تم نے اب مجھے موت کا خوف بھی دلا دیا۔ اب میں کیسے سو پاؤں گی بتاؤ؟ نورا، تمہیں یاد ہے تم نے پرومس کیا تھا کہ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ اچانک اس کی آواز ٹوٹ گئی اور اس کا دل لرز گیا۔ ہو سکتا ہے میں اس بار جاؤں حنان، بہت لمبے وقت کے لیے، پر کہیں اور۔ ہم سب کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم سب اس کے ہی ملکیت ہیں۔ میری آنکھیں بھر آئیں
اور آنسوؤں نے میرے گالوں کو بھگو دیا۔ میں اس کی بھینکر بیماری کے بارے میں سوچنے لگی۔ ڈاکٹر نے میرے ابا سے کہا تھا کہ بہت کم موقع ہے کہ نورا کی اس بیماری سے باہر آ پائے اور بچ جائے۔ حالانکہ اسے اس بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، پر کیا اس کو کسی نے اشارہ دیا تھا یا پھر وہ سچائی کو بھانپ سکتی تھی؟ اس نے پوچھا، تم کیا سوچ رہی ہو حنان؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں بیمار ہوں؟ بلکہ ہو سکتا ہے میں ان لوگوں سے بھی زیادہ جی سکوں جو بیمار نہیں ہیں۔ اور تم حنان، تمہیں کیا لگتا ہے تم کتنا اور جیو گی؟ 20 سال، 40 سال یا تھوڑا اور زیادہ؟ پر پھر اس کے بعد؟ اس نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ہلکے سے دبایا۔ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے حنان، ہم سب یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، یا تو جنت میں رہنے یا پھر دوزخ میں جلنے۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لیکن جو انسان آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کرا دیا جائے، بے شک وہ کامیاب رہا۔ میں اپنی بہن کے کمرے سے باہر گھبرا کر آئی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اللہ تمہیں ہدایت دے حنان، سونے سے پہلے نماز نہ بھولنا۔ صبح کے 8 بجے میرے دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ۔ میں اس وقت تو نہیں اٹھتی۔ رونے کی آواز، افراتفری، او اللہ کیا ہوا ہے؟ نورا کی حالت فجر کے بعد بگڑ گئی تھی، اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گرمی میں کوئی چھٹی کے لیے باہر جانا نہیں ہونا تھا، یہ لکھا تھا کہ یہ گرمیاں میں گھر پہ ہی بتاؤں گی۔ بڑی مشکل سے گھنٹوں بیتنے کے بعد جب دوپہر میں 1 بجے امی نے ہاسپٹل میں فون کیا، ابا نے کہا کہ اب ہم آ کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی آواز کچھ بدل سی گئی تھی۔ امی کو محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ ہم فوراً نکل پڑے۔ وہ سڑک کہاں تھی جس پہ میں سفر کرتی تھی، اور وہ بہت چھوٹی سی تھی۔ وہ کیوں آج اتنی لمبی ہو گئی تھی؟ اتنی لمبی؟ کہاں تھی وہ ساری بھیڑ بھاڑ اور شور گل جو مجھے موقع دیتی تھی دائیں بائیں دیکھنے کا؟ سب ہمارے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ امی اپنے ہاتھوں میں اپنا سر رکھ کے رو رہی تھی، اپنی نورا کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ ہم ہاسپٹل پہنچے۔ داخلے پہ ہی ایک آدمی رو رہا تھا، ایک کسی ایکسیڈنٹ سے جھونج رہا تھا، بتایا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مرا ہے یا زندہ۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئے، وہ آئی سی یو میں تھی۔ ایک نرس ہمارے قریب آ گئی اور ہمارے ساتھ وراندے میں چلنے لگی، بتاتے ہوئے کہ نورا کتنی پیاری لڑکی ہے۔ اس نے امی کو کچھ دلاسا دیا کہ اس کی طبیعت صبح سے بہتر ہوئی ہے۔ آئی سی یو پہنچنے پہ وہ بولی، ایک بار میں کوئی ایک ہی جا سکتا ہے۔ دروازے میں چھوٹی سی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے اور سفید کوٹوں کے بیچ میں میری نظر میری بہن سے ملی۔ امی اس کے پاس کھڑی تھی۔ 2 منٹ بعد امی باہر آئی اور ان کو اپنے رونے پہ بالکل قابو نہیں تھا۔ مجھے بولا گیا تم اندر جا سکتی ہو اور سلام کر سکتی ہو اسے، زیادہ دیر نہیں رہ سکتی اس کے پاس، 2 منٹ کافی ہوں گے۔ کیا ہوا تمہیں نورا؟ کل رات تو تم ٹھیک تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، الحمدللہ۔ تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہیں۔ میں نے اس کے بستر پہ بیٹھی اور جیسے ہی اپنی انگلیاں اس کے گھٹنے پہ رکھی،
اس نے انہیں جھڑک دیا۔ کیا ہوا؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ بس مجھے اللہ کے الفاظ یاد آ گئے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی کفن میں۔ حنان، میرے لیے دعا کرو، میں شاید بہت جلدی اپنی آخرت سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ یہ بہت لمبا سفر ہے اور میں نے بہت نیکیاں نہیں کمائی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رونے لگی اور وہ بھی۔ روم جیسے دھندلا ہو گیا اور ہم دونوں بہنوں کو اکیلے ایک ساتھ رونے کا وقت مل گیا تھا۔ آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور میری بہن کے ہاتھوں کو بھگو رہی تھیں جو میں نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے۔ ابا میری فکر زیادہ کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں نے سورج کو اس اداس دن کے ساتھ ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ہماری کوریڈور میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک کزن میرے کمرے میں آئی، پھر ایک اور۔ بہت سارے لوگ آئے تھے اور نیچے سے سب کی ملی جلی آوازیں اوپر تک آ رہی تھی۔ اس وقت بس ایک چیز ایک دم صاف تھی، نورا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں لوگوں کے بیچ میں پہچان بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ کون آیا اور کون گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ او اللہ، میں کہاں ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے تو اب رویا بھی نہیں جا رہا۔ ابا میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے تھے نورا کو آخری بار ودا کرنے کے لیے، اور میں نے نورا کا ماتھا چوما تھا۔ مجھے بس ایک چیز یاد تھی، اس کا بستر جس پہ وہ لیٹی ہوئی تھی، وہ بستر جس پہ اس نے دم توڑا تھا، اور وہ آیات جو اس نے پڑھی تھی، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی کفن میں۔ اس کے آگے کا حصہ مجھے بخوبی پتا تھا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے۔ میں چپکے سے اس رات اس کے کمرے میں گئی، اس کے ڈریسر اور خاموش شیشوں کو دیکھتے ہوئے مجھے قدر آئی اس انسان کی جس کے ساتھ میں نے اپنی ماں کا پیٹ بانٹا تھا۔ نورا میری جڑواں بہن تھی۔ میں نے یاد کیا کہ میں نے کس کے ساتھ اپنے غم بانٹے، کس نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، کس نے میری ہدایت کی بے تحاشا دعا کری، اور کون کتنی ہی ساری لمبی راتوں میں آنسو بہاتا تھا مجھے موت اور احتساب کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ آج رات نورا کی پہلی رات ہے جو وہ اپنی قبر میں بتائے گی۔ او اللہ، اس پر رحم کر اور اس کی قبر روشن کر دے۔ یہ تھی اس کی جانماز، اس کا قرآن، اور یہ اس کی گلابی ڈریس جو وہ اپنی شادی تک چھپا کے رکھنا چاہتی تھی صرف اپنے شوہر کے لیے۔ میں نے اپنی بہن کو یاد کیا اور ان سارے دنوں کو جو میں نے ضائع کر دیے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کری کہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا لے اور میری عبادت قبول کرے۔ میں نے اللہ سے دعا کری کہ اسے اپنی قبر میں ثابت رکھے جیسا کہ وہ ہمیشہ دعا میں مانگتی تھی۔ اس وقت میں رکی اور پھر میں نے خود سے سوال کیا، کیا ہوتا اگر آج میں نورا کی جگہ ہوتی؟ میں کہاں جا رہی ہوتی؟ خوف نے مجھے گھیر لیا اور میں نے ڈھیروں آنسو بہائے۔ پہلی اذان مسجد سے آ رہی تھی اور آج کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے بہت سکون ملا جب میں نے مؤذن کی آواز دہرائی،
میں نے شال لپیٹی اور فجر کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایسے نماز پڑھی جیسے کہ میری آخری نماز ہو، ویسے ہی جیسے کل نورہ نے پڑھی ہوگی۔ وہ اس کی آخری فجر تھی۔ اب اور انشاءاللہ میری آنے والی زندگی بھر جب میں صبح اٹھوں گی تو شام تک جینے پر بھروسہ نہیں کروں گی، اور شام تک رہی تو صبح تک جینے کا بھروسہ نہیں کروں گی۔ ہم سب اسی راہ پہ جا رہے ہیں جہاں نورہ گئی ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟